السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعا قبول نہ ہو تو کون سا وظیفہ کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی اور اس کا کوئی وظیفہ ہے بھی یا نہیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، دعا قبول ہونے کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یہی وظیفہ ہے دعا قبول ہونے کا۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوئیں گی؟ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار تو سنتا ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کو عبادت کا مقصد کہا گیا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے دعا ہم اگر قبول کرانا چاہتے ہیں تو دعا مانگیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کا کوئی وظیفہ ہے بھی یا نہیں، اس کا کوئی عمل ہے بھی یا نہیں۔ تو سنیے، اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا مانگنے کی لمٹ کو بڑھا دیں، دعا مانگنے کی ٹائمنگ کو بڑھا دیں، اور دعا مانگنے کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے بعد بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا مانگنے میں رونے کو بڑھا دیں، لیکن دعا نہیں چھوڑنی۔ دعا کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ دعا کے بدلے میں کوئی اور ایسی چیز جس کو کرنے سے دعا قبول ہو جائے کچھ بھی نہیں۔ دعا ہی وہ چیز ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ہم مانگ رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کی لمٹ کو بڑھا دیں، دعا کی ٹائمنگ کو بڑھا دیں اور دعا میں رونا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں، اللہ سے تڑپ کر مانگے، دل سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، اللہ کے ساتھ بکھر بکھر کے مانگ کر، ہم رو کر اللہ سے مانگے، تہجد میں اٹھ کر مانگے، تنہائی میں مانگے، رات کے اندھیروں میں مانگے، نمازیں پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ یہی طریقہ ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں دعا قبول ہونے کا وظیفہ، کوئی عمل، اور پھر ٹوپی پہنانے والے بھی ٹوپی بھی پہنا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، 500 روپے دے جائیں۔ اب ہم 500 روپے بھی دیتے ہیں اور گمراہی بھی خرید دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی پھر بھی دعا ہی مانگنا ہے، دعا کو بڑھا دینا ہے، دعا میں رونے کو بڑھا دینا ہے، لیکن دعا نہیں چھوڑنی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دعا کو چھوڑ کے میں کچھ اور کروں گا یا کروں گی تو میرے دعا قبول ہو جائے گی، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو آپ دور کریے۔ دعا کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ تو بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، بہت بڑی عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ جتنی دیر ہم دعا مانگتے ہیں نا تو یہ ٹائم ہمارا عبادت میں جاتا ہے۔ اللہ کو دعا بڑی پسند ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کو دوں، جس کو مانگنا ہے مانگ لو۔ ہم بستروں پہ سوتے رہتے ہیں، اسی لیے تہجد میں اٹھیے، تہجد میں اٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیے، تڑپ کر مانگیے، بکھر کر مانگیے، اللہ کے سامنے رو کر مانگیے، بھکاری بن کر مانگیے، ملے گا، بالکل ملے گا۔ اور اگر نہیں مل رہا تو یہ نہیں سوچنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے کہ دعا کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے یا کہیں کوئی عمل ہوتا ہے یا نہیں، کوئی عمل ہو ایسا جس سے دعا قبول ہو جائے
تو دعا ہمیں مانگنا ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت دنیا نام اسی چیز کا ہے کہ کچھ خواہشیں پوری ہوں گی، کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ جو مل جائے اس پر شکر کرنا ہے، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ مانگتے مانگتے ساری زندگی گزر گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کو پیار آتا ہے۔ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، اور دعا ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کو اسمائل آتی ہے، اللہ کو محبت آتی ہے اپنے بندوں پر۔ بندہ روتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سے دور نہیں جا رہا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ماں بچے کو مارتی ہے، کوئی چیز بچہ مانگتا ہے تو ماں نہیں دیتی تو بچہ بکھر کے ماں کے قدموں میں ہی آ جاتا ہے، پیروں کو پکڑ لیتا ہے، تو ماں کو پیار آ جاتا ہے۔ اللہ تو اس ماں کو بنانے والا ہے، اللہ کو تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم دعا کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ ہمیں دعا تو نہیں چھوڑنا، ہم دعا تو نہیں چھوڑ سکتی، اور دعا کے علاوہ ہم کسی چیز کو ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ دعائیں آپ یاد کیجئے، وہ مضمون کلمات آپ یاد کیجئے، اور انہی کلمات کو آپ دعا میں مانگیے اللہ سے۔ لیکن دعا کو نہیں چھوڑنا، اسی لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسے عمل کے چکر میں نہیں پڑنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہی وہ چیز ہے جس سے آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیے، تہجد میں اٹھیے، تیسرے پہر اٹھیے، نفل نماز پڑھیے، پھر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرما دے گا۔ بس ہمیں مانگنے کی دیری ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی دیری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چلیے ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔